اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الاحزاب کی 5ویں رکوع یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ 2 آیات ہے۔ پہلی آیات میں اللہ رب العزت مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، مردوں کو بھی مخاطب ہیں، عورتوں سے بھی مخاطب ہیں۔ عمومی طور پر تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت مردوں سے ہی مخاطب ہوتے ہیں، اور اس کے ضمن میں اگر مردوں پر کوئی حکم آتا ہے تو اس کے ضمن میں عورتوں کو بھی وہ حکم شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر معاملہ کچھ یوں ہوا کہ کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی، صحابیات تھی۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت ہر بار مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم عورتوں سے مخاطب کیوں نہیں ہوتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہی نہیں ہوتے؟ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے شوہر بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال قبول ہی نہیں کرتے، اسی لیے ہمیں مخاطب نہیں کرتے؟ اسی لیے یہاں پر خصوصی طور پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو سوائے ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کے علاوہ اللہ رب العزت نے براہ راست کسی عورت سے مخاطب نہیں ہے، براہ راست کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر کسی نبی کی بیوی کا نام لیا تو اس کو مخاطب کیا اس نبی کی نسبت سے، یعنی نبی کی بیوی مخاطب کر کے بلایا یا نبی کی عورت مخاطب کر کے بلایا۔ تو اسی لیے یہاں پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا حکم کی طرف بھی اللہ رب العزت مخاطب ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن اور مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور دل سے جھکنے والے مرد اور دل سے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے والے مرد اور اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کی ہے مغفرت اور شاندار اجر۔ دوسری آیات میں فرمایا، دوسری آیات اللہ رب العزت معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی صحابی غریب ہوتے تھے اور نکاح کا بندوبست خود نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس جاؤ، اس سے اس کی بہن یا اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگو تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ تو صحابی جاتے تھے، تو چونکہ یہ غریب ہوتے تھے یا غلام ہوتے تھے یا آزاد کیے ہوئے غلام ہوتے تھے، تو وہ جو سامنے صحابی ہوتے تھے یا سامنے جو عورت ہوتی تھی وہ انکار کر دیتی تھی رتبے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، خاندانی شان کی وجہ سے۔ تو ایک خاص واقعہ جب ہوا، حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے جس کا ذکر شروع کی صورت میں آیا ہے، اسی صورت کے شروع میں جس کا ذکر آیا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت زینب بن جحش کے پاس، چونکہ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا، اور اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا، چونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے رتبے میں بھی فرق تھا اور مال و دولت میں بھی فرق تھا، چونکہ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر خاندان سے تھی اور شان و شوکت والے خاندان سے تھی، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرے، کوئی حتمی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کرے ان کے بارے میں، پھر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَ، ان کو پھر کوئی اختیار نہیں ہے، من امرہم، ان کے اپنے معاملے میں، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حتمی فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں تو پھر ان کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس تحقیق او صریح گمراہی میں ہے۔ تقبل اللہ منا۔